بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات کے ساتھ۔ عید کے بعد کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور اس کی تیاریاں خاموشی سے کی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے تو وہ بہت ہی احمق انسان ہے، کیونکہ وہ معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سنجیدہ ہو رہا ہے اور اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے خاموشی سے۔ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں، جن میں جماعت اسلامی شامل ہے، محمود خانہ چغزئی صاحب کی جماعت شامل ہے، بی این پی مینگل شامل ہے، اور سنی اتحاد کونسل ہے، اور مجلس وحدت المسلمین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی شامل ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا قدم اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن باقی 5-6 جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں، متحد ہیں، نظر آ رہی ہیں کہ وہ ایک متفقہ طور پر ایک اسٹریٹجی کے تحت، اور خاص طور پہ جی ڈی اے بھی، سندھ میں جی ڈی اے جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ یہ سب کی سب جماعتیں جو ہیں وہ تیاریاں کر رہی ہیں، نمبر 1۔ اور اس میں سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بلوچستان کی جماعتیں بھی شامل ہو چکی ہیں اور جماعت اسلامی بھی شامل ہو چکی ہے۔ اور اب یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ جناب یہ تو صرف ایک جماعت کا مسئلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہے، یہ صرف عمران خان کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی معاملہ تیار ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ایک بہت ہی کھچڑی پک رہی ہے، مسلم لیگ نواز کے اندر بھی، کیونکہ وہاں سے جو وائبز آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی اور بہت ہی لائل لوگ سمجھے جاتے ہیں، وفادار سمجھے جاتے ہیں، جو کہ نواز شریف صاحب کے کیمپ کے سمجھے جاتے ہیں، وہ جو ہیں وہ کھل کر آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں۔ کبھی رانا ثناء اللہ صاحب آ جاتے ہیں، کبھی جاوید لطیف صاحب آ جاتے ہیں، اب ایک اور سینیٹر ہیں وہ آ گئے ہیں، وہ ہیں عفنان اللہ، مشاہد صاحب کے بیٹے ہیں، بہت نوجوان ہیں اور نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریب اور نواز شریف صاحب کے انتہائی وفادار سمجھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اب ایک گفتگو کر دی ہے، تو انہوں نے بھی ایک ایسا اشارہ دیا ہے کہ جناب معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، یہ جو کچھ الیکشن میں کھلواڑ کیا گیا، یہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے، میں آپ کو ان کی گفتگو سنواتا ہوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور 2 مہینوں میں بڑی بڑی خبریں آ سکتی ہیں۔ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگلے 4-6 ہفتے جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں، جن میں سے 2 ہفتے آج گزر چکے ہیں اور باقی 4-5 ہفتے باقی ہیں۔ تو پالیٹکس میں 2-4 ہفتوں کا آنا، 2-4 مہینوں کا آگے پیچھے ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک کھچڑی پک رہی ہے، اور وہ لاوا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ لاوا پھٹ رہا ہے، لاوا پھٹے گا، لاوا پک رہا ہے، پک چکا ہے، اور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور کل عمران خان صاحب نے جو ایک کھلم کھلا نام لے دیا جنرل عاصم منیر صاحب کا، کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جنرل عاصم منیر ہیں، وہ خواہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے اور عمران خان صاحب کو کرش کرنا ہے، ڈیمالش کرنا ہے پی ٹی آئی کو، یا پھر الیکشن چوری کرنا ہے، یا مینڈیٹ چوری کرنا ہے، یا ان کو سزائیں دلوانی ہیں، ان کو بشرا بی بی کو جو سزائیں دلوائی گئیں 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ تو اس سارے تناظر میں کل عمران خان صاحب نے براہ راست نام لے دیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا۔ اب جب آخری نام لے دیا گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی یہ توقع کرے کہ معاملہ ریورس ہو جائے گا، اور معاملہ جو ہے کوئی اس سے کوئی اب کوئی کیا کہنا چاہیے کہ کچھ نرمی ہو جائے گی، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے فائنل جو ہے انہوں نے ایک میسج دے دیا ہے کہ اب مزید جو ہے ہم آپ کے ہاتھوں نہ ہی بلیک میل ہوں گے، نہ ہی ڈریں گے، نہ ہی خوفزدہ ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ کام چل پڑا ہے، اور عید کے بعد اس میں زیادہ سنجیدگی آئے گی، کیونکہ پاکستان جمعیت علماء اسلام نے بھی عید کے بعد اپنے جلسے جلوسوں کا اعلان کیا ہوا ہے، اور گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے اس نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ لیکن جلسے جلوسوں سے زیادہ جو معاملہ سنگین ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ذرا سینیٹر عفنان اللہ کو سن لیں۔ دیکھیں، میں ظاہر ہے میاں جاوید لطیف صاحب پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، اگر وہ کوئی بھی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے اس میں بڑا وزن ہے۔ اب وہ بہت سارے اور بھی لوگوں کے یہی تحفظات ہیں، ان کے علاوہ بھی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے،
کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس کے اوپر اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے. کیا ٹھیک نہیں تھے معاملات اس کے ٹھیک نہیں تھے. جو وہ باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں جیتے تھے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ذاتی رائے ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں. کیسے رزلٹ آپ کی فیور میں تبدیل ہوئے ہیں, آپ کے اگینسٹ تبدیل ہوئے ہیں؟ کوئی ایک سٹینس ہوتا ہے نا. یہ انہوں نے بولا ہے نا, وہ پک اینڈ چوز والی بات جو کی ہے انہوں نے, وہ بات جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ اگر آپ بغور جائزہ لیں کدھر آپ پک ہوئے ہیں کدھر وہ چوز ہوئے ہیں. بس یہ بھی ہوا ہے, اور بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں. میں بتا نہیں سکتا, کچھ وقت تھوڑا گزرنے دیں, کچھ راز ہمارے سینوں میں ہیں, جب مناسب وقت ہوگا تو وہ کیا ایسے راز ہیں جو کہ مطلب راز پی ٹی آئی کے فیور میں جا رہے ہیں, آپ کی فیور میں جا رہے ہیں, یہ بتا دیں. وہ راز جو ہے وہ کافی سارے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کریں گے جب باہر آئیں گے. مطلب یہ تو آنے والے ہوں گے کچھ کتنے میرا خیال ہے چند مہینوں میں آ جائیں گے. چند مہینے سے مراد 2 یا 3 مہینے میں, ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں. تو ان 2 یا 3 مہینوں کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں, جو راز ابھی آپ کے سینے کے اندر دفن ہے اور وہ افشانی کرنا چاہ رہے ہیں آپ, وہ جب آ جائے گا سامنے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن کا رزلٹ جب آیا تو اس کے بعد ملک میں اسٹیبلٹی آئی. 2008 کا الیکشن کا رزلٹ آیا, ملک میں اسٹیبلٹی آئی. تو یہ آپ نے سینیٹر عفنان اللہ کو سن لیا جی, کہ وہ بڑا ہی اوپنلی کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے بلکہ اوپنلی کہہ رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں. یہی جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں. تو مسلم لیگ نواز کے اندر کیا مسائل ہیں, وہ خاص طور پہ انہوں نے بھی ایک جنرل کو نشانہ بنانا ہے. مسلم لیگ نواز نے بھی ایک جنرل کو نشانہ بنانا ہے, لیکن وہ جنرل عاصم منیر نہیں ہے, بلکہ وہ ایک اور جنرل ہے. کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بعض لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, یہ بعض لوگوں کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ اسی لیے خاموش ہے. اور انہیں توقع ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی جس کے بعد مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پھر کھل کر سامنے آئے گی, اور خاص طور پہ نواز شریف کا کیمپ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو اس الیکشن سے آؤٹ کیا گیا. لیکن جاوید لطیف صاحب بڑے اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ ہمیں زبردستی دی گئی ہے اور زبردستی ہمیں جتوایا گیا ہے, رزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں. تو یہی بات اب سینیٹر عفنان اللہ کہہ رہے ہیں, اور اس کا مطلب میرا خیال ہے کہ فی الحال اشارے کافی ہیں, کیونکہ اس کے اندر کافی خبریں چھپی ہوئی ہیں. اب میں سنواتا ہوں عمر ایوب صاحب کو. کل انہوں نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بیرسٹر گوہر نے بھی کل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد کہا, کیونکہ عمران خان صاحب نے پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ اب یہ مذاکرات اور یہ بات چیت اور پیغام رسانی کی چھپن چھپائی کھیل ختم کریں, ہم اپنے ہدف کی طرف بڑھائیں گے, اپنا جو ہدف ہے, بڑا ہدف ہے, اس کو حاصل کریں گے, اور ہمارا جو مینڈیٹ چوری کا معاملہ ہے اس کی ہم نے واپسی لینی ہے. اب آپ کے پاس کوئی پیغام لے کے آتا بھی ہے تو اس کو آپ لفٹ نہ کروائیں, کیونکہ یہ پیغام بہت ہو گیا. اب ذرا کچھ عملی اقدامات کیے جائیں, لہذا وہ عملی اقدامات کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کو میں عمر ایوب خان کو سناتا ہوں, پہلے ذرا وہ سن لیجئے, پھر ذرا آپ کو مزید کچھ خبریں دیں گے. عمر ایوب خان. جیل میں اور بنیگانہ میں سب جیل میں رکھا گیا. چودھری پرویز الہی صاحب کو غلط رکھا ہوا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کو غلط رکھا ہوا ہے. ہمارے 108 ملٹری کورٹ کے جو ہمارے اندر قیدی ہیں ان کو غلط رکھا ہوا ہے. ہمارے جو خواتین اس وقت پابند سلاسل ہیں غلط رکھا ہوا ہے. ہمارے جو مرد حضرات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کی, ہمارے ورکرز بھی, ان کو غلط جیل میں رکھا ہوا ہے. ہم لوگ عدالت کے ذریعے آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اور سب سے اہم بات یہاں پہ یہ کیسز میں ایک چیز جو سامنے واضح ہو گئی ہے, چاہے وہ یہ لوور جوڈیشری ہو چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو خط لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس کا یہاں پہ ان پہ پریشر تھا, دباؤ تھا, وہ واضح ہو گیا ہے. اور ہم لوگ توقع کرتے ہیں, ہمیں چھوڑیں کہ پاکستان کی عدلیہ, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں چاہے وہ سیشن کورٹس ہوں, اپنی آزادی کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کے ایک سٹینڈ لینا ہے. نہ لیا تو خدا نخواستہ پاکستان کی جو آئین اور قانون کی بنیادیں ہیں
وہ کھنڈر جائیں گی ہمیشہ کے لیے، خدا نہ خواستہ، وہ اللہ نہ کرے۔ خط جو خط وغیرہ منظر یہاں پر آئے ہیں اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے بھی جوڈیشری ہے، جتنے بھی ججز ہیں جو اسپیشلی آپ لوگوں کے کیسز دیکھ رہے ہیں، ان کو مزید زیادہ پیچیدگی سے احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ اب تو مزید خط جو ہے ان کا معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے؟ بالکل، ان کے خلاف جو دھمکیاں میز مٹیریل پاؤڈر ان کے پاس جا رہا ہے، زہریلا پاؤڈر جا رہا ہے، اور ان کو دھمکیاں میز خطوط مل رہے ہیں، اس کے لیے ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پہ شہباز شریف جو کہ آپ کا فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آیا ہے، یہ میرے رائٹ پہ یہاں پہ سجے ہاتھ پہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، 1 لاکھ کی لیڈ لے کے انہوں نے اپنے حریف کو ہرایا ہوا ہے، اور ان کا کیس، ان کی وہ لیڈ جو ہے وہ فارم 47 کے انہوں نے کے ذریعے ختم کی ہے، کنڈیم کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ، ہماری سیٹیں جو ہے وہ واپس آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالی جوڈیشری کا تحفظ کرنا پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ کرتی رہی ہے، کرے گی اور کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ یہ آپ نے سن لیا جی عمر ایوب خان کو، تو لہٰذا آپ نے افنان اللہ کو بھی سنا اور عمر ایوب خان کو بھی سنا، تو جو چیزیں ہیں وہ جا رہی ہیں تناؤ کی طرف، کشیدگی کی طرف اور مینڈیٹ کی واپسی کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بڑی سٹوری چل رہی ہے وہ ہے آنریبل ججز کا خط، کیونکہ ججوں کو دھمکیاں اس لیے دی جا رہی ہیں، اور اس پہ بھی ایک الگ سے میں تفصیل بتاؤں گا، مزید اس میں انکشافات ہوئے ہیں، کچھ اس میں مزید اہم خبریں ہیں، اس کے اندر چھپے ہوئے راز مزید ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو ججز کو دھمکیاں، اب خطوط، اس لیے زہریلا کیمیکل اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ اب یہ معاملہ جوڈیشری اور بار کی طرف جا رہا ہے، اور اگر ججوں نے اور اگر عدلیہ نے ایک ادارے کے طور پہ اپنے آپ کو منوانا ہے تو اس کو اپنی کھوئی ہوئی سپیس واپس لینی پڑے گی، اور وہ کھوئی ہوئی سپیس کیا ہے؟ آئین اور قانون کی بالادستی اور عدالتی فیصلوں کا احترام، عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد، اور ججوں کو جو ڈرا دھمکا کر جس طریقے سے پورے کے پورے عدالتی نظام کو ہائی جیک کیا گیا باجوہ رجیم سے لے کے، اور اب تک ہائی جیک عدالتی نظام ہے، اور جس طریقے سے یہ ہمیں صرف چند خبریں ملی ہیں، یہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی، اور یہ چند خبریں ہیں، یہ چند خبریں نہیں ہیں، یہ بہت بڑا اسکیم ہے، اور یہ پھیلا ہوا ہے، یہ سندھ میں بھی پھیلا ہوا ہے، یہ لاہور پنجاب میں بھی پھیلا ہوا ہے، یہ بلوچستان میں بھی ہے، یہ بلوچستان میں بھی ہے، یہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، یہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اس لیے تمام ججز کو زہریلا کیمیکل بھیجا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ فیکٹری کھل گئی ہے زہریلے کیمیکل کی، اور زہریلا کیمیکل بھیجا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی جج جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے، اور ججز جو ہیں مل کر کوئی فیصلہ نہ کر سکیں۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق اب شاید یہ چیزیں بارآور ثابت نہ ہوں، دھمکیاں، بلیک میلنگ، آڈیوز بنانا، ویڈیوز بنانا اور بلیک میل کرنا، یہ سارے معاملات جو ہیں اب نکلتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارا میٹیریل جمع ہو چکا ہے، جو کہ کافی ہے کسی کو چارج شیٹ کرنے کے لیے اور کسی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے۔ اب یہ ریورس انجینئرنگ ہوگی، اور ریورس انجینئرنگ ہوگی پچھلے 2 سال کی، کیونکہ 2 سال کی ریورس انجینئرنگ ہوگی۔ یہ 9 اور 10 اپریل سے کھیل شروع نہیں ہوگا ریورس انجینئرنگ کا، بلکہ یہ شروع ہوگا آج کی تاریخ سے، اور کل عمران خان صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر ایک نام لے دیا آصف منیر صاحب کا، تو اس لیے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ 9 مئی کا غبارہ پھٹ چکا، وہ بھی ایک سیاسی انتقام اور پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمالش کرنے کا، اور عمران خان کو توڑنے کا، پارٹی توڑنے کا، اور ان کو کرش کرنے کا ایک پلان تھا 9 مئی کا، اور اس میں جو قیدی رہا ہو کے آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور کچھ اور بھی اس سلسلے میں میرے پاس انفارمیشن ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتا دوں گا کہ جو قید خواتین و حضرات ہیں ان سے پوچھا کیا جا رہا ہے، اور ان سے کیا واقعی یہی باتیں پوچھی جا رہی ہیں جو بظاہر بتائی جاتی ہیں، یا ان سے کچھ اور ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔